ہم شادی کیوں کرتے ہیں اور کیا ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا مطلب ہے کہ شادی کی شاپنگ کرنا، شادی کی تقریبات کا انتظام کرنا۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا والدین ان کو سورہ نساء، سورہ نور، سورہ بقرہ کی چند آیات جو کہ شادی سے متعلق ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں تاکہ دولہا دلہن اپنے رشتے کی نوعیت کو بہترین طریقے سے جان سکیں؟ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ شادی کا مقصد کیا ہے تو زیادہ تر افراد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سنت رسول ہے یا پھر نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نکاح مذہبی فریم ورک ہے اور اس فریم ورک کو اگر مد نظر رکھیں تو در حقیقت نکاح کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد فرد کی نفسیاتی، جذباتی اور جبلی ضرورت کی تکمیل ہے، اور تکمیل تعلق کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انسان کی تکمیل تب ہی ممکن ہے جب انسان حقیقی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یہ نکاح کے دیر پا تعلق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ وہ تعلق جو نکاح کے بغیر قائم ہوتا ہے اس میں وقتی خوشی تو ہو سکتی ہے لیکن اطمینان اور سکون سے محروم ہوگا، اور ایسا تعلق دیر پا نہیں ہوتا۔ نکاح کا دوسرا مقصد معاشرے کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ نکاح میں اعلان شرط ہے جس کے تحت انسان پر دوسرے انسان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جب ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا جاتا ہے تو معاشرے میں خیر و نیکی اور پاکیزگی کا عنصر نمو پاتا ہے۔ نکاح کے نتیجے میں ہونے والی اولاد کی بہترین تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں پر ہے، اور معاشرے میں امن و سکون تب ہی ممکن ہے جب معاشرے میں موجود افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ اس تعلق کو بہترین انداز میں نبھانے کے لیے شوہر اور بیوی پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو نکاح کے رشتے کی دائمی خوشی اور مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اپنی بیوی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس کی عزت کرے، اپنی بیوی کی تمام ضروریات کی تکمیل کرے اور اس کو توجہ اور محبت دے، اس کی تعریف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس کے گھر کے تمام افراد کا یہ خیال رکھتی ہے۔ شوہر کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس رشتے کو کتنی اہمیت دینی ہے اور کون سا رشتہ سب سے اہم ہے۔ شوہر کو ہر رشتے میں توازن رکھنا آنا چاہیے، کیونکہ جب وہ رشتوں میں توازن قائم نہیں رکھ پاتا تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی ذاتی، نفسیاتی اور جذباتی ضرورت کا خیال رکھے۔ بیوی کو شادی کے بعد اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب وہ بیٹی، بہن ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی، بہو، بابی اور ماں بھی ہے، اور اس کی ذمہ داری کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے سربراہ بنایا ہے، عورت کو